سب سے پہلے آپ کو بتائیں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. اس وقت امیر حیدر ہوتی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سیاسی قائدین تشریف فرما ہیں، ان سب کا بے حد مشکور ہوں، اور ان کے علاوہ آج صبح سے لے کر تقریباً 6 بجے تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ، آج سیاسی قائدین جتنی بھی یہاں پر تشریف لائیں اور انہوں نے شرکت کی اس آل پارٹیز کانفرنس میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائے. آج کے اعلامیے کے مطابق تو میاں افتخار صاحب نے آپ کو آگاہ کر دیا. میں کچھ چند اہم نکات پر آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک میں ایک ڈیڈ لاک ہے. ایک ڈیڈ لاک ہے، بحران ہے، اور بدقسمتی سے ایک عجیب قسم کی پولرائزیشن ہے. سیاست میں جتنی پولرائزیشن ہم آج دیکھ رہے ہیں شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. اس وقت جتنی تلخیاں ہیں شاید اتنی تلخیاں بھی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی انا اور ضد جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسائل مزید پیدا ہوتے ہیں. ANP کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد رہنما بریفنگ دے رہے تھے. امیر حیدر ہوتی گفتگو کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا کچھ ہی دیر میں، اور اس وقت امیر حیدر ہوتی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس دوران کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. تحریک انصاف نے الیکشن کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ PTI نے حکومت سے مذاکرات کیے مگر الیکشن پر اتفاق نہ ہو سکا. اب سپریم کورٹ ایکشن لے. تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں. PTI کے مطابق اگر حکومت 14 مئی سے پہلے قومی اور 2 صوبائی اسمبلیز توڑ دے تو وہ بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. حکومت اور PTI مذاکرات کا تیسرا دور بھی بریک تھرو کے بغیر ختم ہوا تھا. قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے 10 سال کے آڈٹ کا نوٹس جاری کر دیا ہے. نوٹس میں رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ 2010 سے 2021 تک کے ریکارڈ کے ساتھ 16 مئی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوں. قومی اسمبلی سے خطاب میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے کہا کہ وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی طلب کریں گے. 10 سال کا انہوں نے آڈٹ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2010-11 سے لے کر 2021-22 تک سر 16 مئی کو 2023 کو 1:30 پہ سر ہم نے پبلک جو سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں ان کو بلا لیا ہے سر. اسی کے ساتھ جناب ثاقب نثار صاحب جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کو بھی، کیونکہ اس میں کیونکہ وہاں پہ سر جو مومن ڈیم اور بادشاہ ڈیم کے پیسے ہیں اس کی انہوں نے اماؤنٹ ڈکلیئر وہ بتائی نہیں ہے پاکستان کی، نہ آڈیٹر جنرل آفس کے ساتھ نہ سر وہ یہاں پہ وہ ہوئے، تو اس کے بھی ہم نے ریکارڈ مانگا ہے.
وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدلیہ کے احتساب کے لیے پورے ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا جسٹس منیر سے موجودہ عدلیہ تک آئین میں مداخلت کا معاملہ حل کیا جائے۔ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کی غیر اخلاقی مداخلت روکی جائے۔ کمیٹی بنا دیں سارے ہاؤس کی جو ہے، جی بالکل، سارے ہاؤس کی کمیٹی بنا دیں کہ جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جسٹس منیر سے لے کے ریسنٹ پاس تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے پریزنٹ جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا ڈسٹورشنز کی جا رہی ہیں، کیا وائلیشنز کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹل ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ مانگا جانا ایک سنگین معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے ریکارڈ کیوں مانگا ہے۔ اگر ریکارڈ مانگا گیا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، یہ بات آپ ہاؤس کے سامنے رکھیں، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ایک کمیٹی آف دا ہاؤس بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے اور یہاں پر چیف جسٹس صاحب کو بلایا جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے، کس مقصد کے لیے مانگا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اس ہاؤس کی سپریمیسی، اس ہاؤس کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا ہے کہ اسپیکر کسی صورت سپریم کورٹ کو اجلاسوں کا ریکارڈ نہ دیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ میں اپوزیشن کی طرف سے ایک تو آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی صورت آپ ان کو یہ ریکارڈ نہ دیں۔ ہم سارا ہاؤس اپوزیشن ہو یا حکومت ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور کسی صورت اس پارلیمنٹ کو جو لوگ فتح کرنا چاہتے ہیں، جو آج پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں جناب اسپیکر ججوں کے کہنے پہ جج رشوت لے کے 5 کروڑ کی ٹکٹ صوبائی اسمبلی کی بیچ رہے ہیں۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بھارتی سول ایویشن اتھارٹی سے رابطہ کیا ہے اور وزیر خارجہ بلاول کے طیارے کے گوا جانے کے لیے فضائی روٹ مانگا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز طارق ابو الحسن سے۔ طارق ابو الحسن، بتائیے گا بھارتی سول ایویشن کی جانب سے کیا رسپانس آیا ہے؟ جی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو گوا میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے بھارت جانا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بھارتی سول ایویشن اتھارٹی کو ایک خط لکھا ہے جس میں وزیر خارجہ کے لیے فضائی روٹ مانگا گیا ہے کہ اسلام آباد یا کراچی سے پاکستانی وزیر خارجہ کے لیے جو ہے وہ فضائی روٹ دیا جائے، لیکن ابھی تک بھارتی سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے مکتوب کا جواب نہیں دیا ہے، اور اس سلسلے میں بھارتی جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کل جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق ابو الحسن۔ عمران خان کل عدالت آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ضمانت منسوخ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو واضح حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر حاضری کو چھوڑ بھی دیں تو شامل تفتیش نہ ہونے کا کیا کریں؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکیل سے کہا آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے کیسز میں سرکاری اسپتال کی رپورٹ ہوتی ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 71 سال کی عمر میں زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ کسی تھریڈ سے کبھی ٹانگ میں درد ہے۔ عمران خان 4 پیشیوں پر حاضر نہیں ہوئے۔
دوسری جانب شوکت خانم اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آرام نہ کیا تو متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے۔ سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے، انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا۔ میڈیکل بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان غیر ضروری نقل و حرکت اور پاؤں پر وزن ڈالنے سے پرہیز کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹانگ کی تکلیف پر مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ مریم نواز نے سوال کیا کہ ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا؟ کیا ٹانگ پر دباؤ صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے؟ ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ شامل تفتیش ہونے کا حکم آتے ہی عمران نیازی کو بیماری کا دورہ پڑ گیا۔ اپنے بیان میں رانا ثناء نے کہا کہ عدالت اور پولیس کے سامنے پیش نہ ہونے کے لیے معائنہ سرکاری اسپتال سے ہوتا ہے، عدالت میں پیش نہ ہونے کے لیے شوکت خانم سے جھوٹی رپورٹ بنوائی گئی۔ 10 دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا اسپتال، میری مرضی، میری پسند اور سہولت کا مشورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے گندم کی بھرپور فصل ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کی خریداری کے عمل سے وزیراعظم کو آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ گندم کی بھرپور فصل کا فائدہ کسانوں تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ کے حکومتی دعووں کے باوجود لاہور میں گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور میں آٹے کی فی کلو قیمت میں ایک ساتھ 7.5 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے اضافے کے بعد 2600 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اس وقت گندم کی دستیابی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ محکمہ خوراک نے گندم نہ دی تو آٹے کی موجودہ قیمت بھی برقرار نہیں رہے گی۔ تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نے کہا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی تقریب نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران یاسمین راشد نے کہا کہ سرکاری ادارے فون کالز ریکارڈنگ کا جرم کرنے میں مصروف ہیں۔ عمران خان جیسا اتنا پاپولر لیڈر آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا، پیمرا نے پابندی لگا دی کہ اس کی سپیچ نہیں سننی، بند کر دو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے خلاف بات کریں لیکن لوگوں کو زبان مت بند کریے، لوگوں کو بولنے دیجیے، لوگوں کو بتانا دیجیے تاکہ لوگ بات کر سکیں۔ آڈیو لیکس یہ کرائم ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو جو ہے یہ ٹیپس جو ہیں آپ ان کو ایکسپوز کون کرنے والے، کون ریکارڈ کرتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں ریکارڈ؟ میں کر سکتی ہوں ریکارڈ؟ نہیں، یہ سارے سرکار کے ادارے ہیں اور یہ سرکار کے ادارے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، قانون کی شکنی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہمارے کورٹ میں کیسز ہیں اور ابھی تک ہماری شنید نہیں ہوئی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بیان سامنے آیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام صحافیوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ HRCP آزادی صحافت کے بغیر اظہار رائے کی آزادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پارلیمان کے سامنے کبھی بندوق والا کبھی ہتھوڑے والا ادارہ کھڑا ہوتا ہے، یہ پارلیمان کو ڈرا دھمکا کر کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے اس کے سامنے کبھی بندوق والا ادارہ اور آج ہتھوڑے والا ادارہ ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ گرتی ہے، پارلیمان کو ہمیشہ بندوق سے، ہمیشہ ہتھوڑے سے ڈرا کے دھمکا کے کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جب میثاق جمہوریت سائن ہوا، دو بڑی جماعتوں نے مل کے میثاق جمہوریت سائن کیا تو ایک طاقتور حلقے نے یہ سمجھا کہ یہ اتحاد ہمارے خلاف ہے۔ میں تو نور عالم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ موجودہ اور سابق جو ہیں ان کے پلاٹوں کی تفصیل منگوائیں، آپ کو پتا چلے کہ اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔
اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس الیکشن ایکٹ 2017 اور آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت دائر کیا گیا ہے۔ کرپشن، کرپٹ پریکٹسز پر الیکشن کمیشن سے قانونی کارروائی کرنے کی استدعا کی گئی ہے اس ریفرنس میں۔ ریفرنس پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اتاتارا نے دائر کیا ہے۔ ریفرنس کے ہمراہ ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیک کا متن بھی شامل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست، دیگر دستاویزات اور ریکارڈ بھی ریفرنس کے ہمراہ ہیں۔ معاشرے میں عام آدمی کے مسائل کی نشاندہی کرنے والے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے والے صحافی فرض نبھانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 1.5 دہائی کے دوران اس صورتحال کی پاداش میں صحافیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جانتے ہیں آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ سے سلمان اشرف کی اس رپورٹ میں۔ تو معاشرے میں کسی بھی سرگرمی اور حالات و واقعات کی کوریج اور اس حوالے سے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تاہم بلوچستان کے صحافی ان تمام حوالوں سے فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار رہے ہیں اور 40 سے زائد تو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے یہ اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا، آج بھی ہم بلوچستان میں اسی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے انسانی حقوق کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحافیوں کو تمام تر مشکلات کے باوجود اس مقصد کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ بلوچستان جیسے روایتی و قبائلی معاشرے اور معروضی حالات میں صحافت ایک کٹھن پیشہ ہے اور مسائل اور مصائب کے باوجود اپنے فرائض ذمہ داری اور خلوص سے ادا کرنے والے صحافی یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو معاشرے میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہیں۔ یہی اس سال عالمی یوم صحافت کا موضوع بھی ہے۔ کیمرامین احسن رسول کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ۔ گجرانوالہ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا مبینہ فرنٹ مین سہیل اصغر اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہو گیا۔ اس واقعے کی تفتیش تو جاری ہے، لیکن دوران تفتیش اہم سوالات بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا انصر۔ آج ہی ہم اس وقت گجرانوالہ کے تھانہ اینٹی کرپشن کے باہر موجود ہیں، جہاں گزشتہ رات ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے مقدمہ میں گرفتار ان کا مبینہ فرنٹ مین ملزم سہیل اصغر ہتھکڑیوں سمیت فرار ہو گیا۔ ملزم کے اتنی آسانی سے فرار اور تفتیش کاروں کے طریقہ تفتیش سے اس کہانی میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ہوا ایسے ہے کہ رات ملزم کے سینے میں اچانک تکلیف ہوئی، جس پر یہاں تھانے میں موجود 2 پولیس کانسٹیبل اس کو سرکاری گاڑی میں ڈال کر ڈی ایچ کیو اسپتال لے جا رہے تھے، تو یہیں قریب ہی ساتھ جی ٹی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد آئے اور گن پوائنٹ پر ملزم کو نہ صرف چھڑا لیا بلکہ اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ گجرانوالہ پولیس نے اس ساری کہانی کو نہ صرف فوری مان لیا بلکہ منوعن اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ یہ ساری تفتیش اپنی جگہ ہے، لیکن اس تفتیش میں کچھ سوالات بھی سامنے آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہائی پروفائل ملزم کو تھانہ اینٹی کرپشن سے موو کیا جانا تھا تو پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پولیس سے سیکیورٹی کیوں نہیں مانگی گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں جب ملزم کو لے کے جانا تھا تو وہاں اسپتال انتظامیہ کو کیوں آگاہ نہیں کیا گیا؟